ایک ٹویٹ کیا ہے ایک ایکس ڈیفنس منسٹر ہوتا تھا رشیا کا. اچھا. اس کا نام ہے مائیکل بورس. اس نے کمال کی بات ہے, اس نے آپ ٹویٹ پڑھیں گے تو ڈیو ٹو دی پالیسیز آف دا انڈین پرائم منسٹر اے میوچل الائنس آف رشیا چائنا پاکستان اینڈ ٹرکی از ایمرجنگ. اچھا, بہت بڑی بات. اور اس نے یہ آگے یہ کہا ہے this theory was further cemented by the Michael Boris tweet. He writes Modi's racist policy and emergence of Asia's mutual alliance of Russia, China, Pakistan, Iran and Turkey. اس نے کہا ہے کہ مودی جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس پورے خطے کے اندر جو مسلم آبادی ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا. اچھا. اور رکھنا بھی چاہتا ہے تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں. فار ایگزامپل اگر وہ ایران کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہاں پر جو لکھنؤ کے اندر اور اس کے ارد گرد جو شیعہ پاپولیشن ہے اس کو راضی کرنا پڑے گا. راضی کرنا پڑے گا, ان کو ساتھ ملانا پڑے گا. اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ اگر افغانستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تب بھی اس کو ترجیح کرنا پڑے گا. سنی ٹرکی کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سارے خطے کے اندر چائنا جو ہے یہ میجر جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے. اور چائنا جو ہے 3-4 چیزوں میں ورچ کر رہا ہے. اور آج جو جواد ظریف صاحب یہاں پہنچے ہیں ایرانین فورم میں سے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان ایران اور ترکی کے تعلقات کی ایک لمبی 30-40 سال کی تاریخ. اور چونکہ میں خود ECO کا ڈیپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں, میں آپ کو ان کے جذبات آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا ہیں. جو کچھ بھی ہونا ہے اس 2 مہینے 10 دن کے اندر ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز نے جو پالیسی بنانی ہے وہ اب کچھ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. امریکنز نے اسٹیبلشمنٹ نے جو بائیڈن کو بنیادی طور پہ جتایا ہی اس لیے ہے کہ ٹرمپ نے پوری دنیا سے امریکہ کو آؤٹ کر دیا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ 8 ملکوں میں اوباما نے جنگ چھیڑی تھی. صحیح ہے. سیریا میں اس نے چھیڑی, یمن میں اس نے چھیڑی, عراق میں اس نے چھیڑی, افغانستان میں اس نے چھیڑی, جہاں ڈرون حملے اتنے زیادہ کیے. جو بائیڈن واز اے پارٹ آف اوباما. لیکن ٹرمپ ان سارے چیزوں سے باہر نکلا تھا, جنگوں سے باہر نکلا تھا. اس نے جس طرح اس نے طالبان کے معاملے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اوباما یہ نعرہ لگا کے آیا تھا کہ میں واپس لے جاؤں گا, اور جس وقت فوج کے سربراہ نے کہا تم کون ہوتے ہو واپس لے جانے والے, امریکنز جو نیشن بھی ایگری کرے گی اور ہم بھی ایگری نہیں کریں گے. تو اوباما کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی ان کے سامنے. تو ٹرمپ تو عجیب و غریب سی چیز تھی نا. امریکن پریزیڈنسی میں بڑے عرصے بعد اس طرح کے نمونے آتے ہیں. جو بھی تھا وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا اپنے ملک میں رہو سب کچھ, لیکن وہ اب واپس آنا چاہتے ہیں. اس واپس آنے کے درمیان 2 مہینے 10 دن پڑے ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ اس 2 مہینے 10 دن میں جو پہلا اہم واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 22 سال کی نگورنو کاراباخ کی جو جنگ ہے that has been won over by کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ نیٹو موجود ہے, کسی سے موجود کو لے, نہ کوئی اور چیز موجود ہے. رشیا اور ٹرکی اور یہ لوگ جو تھے وہ وہاں پر. دوسری چیز یہ تھی کہ آرمینینز کے ساتھ ایرانیوں کے تعلقات تھے بہت اچھے, ایرانیز پیچھے ہٹ گئے. صحیح ہے. انہوں نے کم ٹھیک ہے. اس کے بعد آج سے تقریباً کوئی 2 ماہ پہلے تقریباً اگست میں انڈیا ایران اور چائنا کا 25 سال کا لمبا آپ کو پتا ہوگا معاہدہ ہوا ہے. ٹرکی, پاکستان اور ایران ان کا تھا RCD, ٹھیک ہے, ریجنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کا دفتر ہوتا تھا تہران کے اندر. اس میں آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جن میں مختار مسعود صاحب بھی اس کے سیکرٹری جنرل ہوتے تھے اور یہ وہاں پر تھے. روس اس وقت ٹوٹا ہے تو 6 ریاستیں اور آزاد ہوئی تھیں. میں نے آپ نے اس لیے کورنو کاراباخ پہ لے کے آیا تھا. اس میں آذربائیجان تھی, کرغزستان تھی, ترکمانستان تھی اور قزاقستان تھی اور ایک اور اس طرح تاجکستان تھی. صحیح ہے. یہ ساری ریاستیں وہ ہیں کہ جہاں کہیں ترکی بولی جاتی ہے اور کہیں فارسی بولی جاتی ہے. تاجکستان میں اور ازبکستان میں فارسی ایسے بولی جاتی ہے کہ جیسے ایران میں فارسی بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اقبال کا کلام جو ہے وہ ترانہ ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد وہ جو پہلا جو فارسی کا شاعر تھا وہ جس نے بوئے موئے جولیاں آید ہمیں یاد یار مہرباں آید ہمیں, وہ تاجکستان کا تھا, دوشنبے کا تھا. اس طرح ترکمانستان میں ٹرکی بولی جاتی ہے, ٹرکش لینگویج ہے. آذربائیجان میں ٹرکش لینگویج ہے. تو یہ سارے مل کے اب سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب امریکہ کو خدا حافظ کہہ دیا جائے.
پاکستان کے پچھلے دنوں جو ٹینس ریلیشن شپ ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب نے جو اپنے آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر دھمکانا میں شروع کیا اور یہ کیا $1 بلین واپس کر دو، اور واپس بھی کر دیا گیا، تب بھی پاکستان کے ریزرو سے روک دے، تو پاکستان اب سعودی عرب کو خداحافظ کہنے والا ہے، بلکہ تقریباً کہا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے۔ ہاں وہ مجھے اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو یا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ کہیں اور، لیکن مسئلہ سمجھ ہے کہ یہ کام امریکہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ امریکہ جو ہے وہ میڈل ایسٹ کا اپنا الائنس بنانا چاہتا ہے اور یہاں کچھ اور چلا، جہاں وہ بیسیکلی کسی طور پر بھی انڈیا جو ہے اس کے رول کو منیمائز نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے۔ ہاں وہ جو بائیڈن آ جائے یا جو بائیڈن کا باپ آ جائے یا کوئی آ جائے، انڈیا کو منیمائز۔ آپ اندازہ کریں کہ 1975 میں انڈیا نے دھماکہ کیا ہے، 1975 میں پہلا دھماکہ کیا ہے۔ مجھے یاد اچھی طرح کہ پیپلز پارٹی والے اتنے دیوانے تھے بھٹو کے، تو کہتے ہیں کہ بھٹو نے بھی کر لیا لیکن 10 بتا نہیں رہے۔ ہاں 10 ہم لڑتے تھے، یا نہیں ہو سکتا۔ تو 1975 میں سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ انڈیا میں سینکشن لگا دی جائے۔ اکثریت اس کے خلاف تھی کہ اس کو سینکشن لگانی چاہیے، انڈیا نے غلط حرکت کی ہے۔ ایک ووٹ واحد تھا، نیا وہ الیکٹ ہو کے آیا تھا، نوجوان آدمی تھا، جو بائیڈن، جس نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اچھا 1975 اور کس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ انڈیا ہیز بیکم اے نیوکلیئر پاور، اور نیوکلیئر پاور کسی کو بننے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، خبردار کوئی بنے۔ اس کے بعد اسرائیل نے بم بنایا ہے، اس کے بعد پاکستان نے بم بنایا ہے، اس کے بعد نارتھ کوریا نے بم بنایا، انڈیا نے پوکھران کا جو تھا وہ سب سے پہلا دھماکہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی ویل انٹرنچڈ ہے، وہ انڈیا کو نہیں نکال سکتے۔ پھر وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس چائنا کا مقابلہ سوائے انڈیا کے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا کہ پاکستان تو چین کے خلاف نہیں جاتا۔ ٹھیک یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اگلے اس پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس وقت پالیٹکس کے اندر مجلس بات مسلمین آئی ہے، اور مجلس بات مسلم حکومت کی اتحادی ہو، ہاں اٹس اے پولیٹیکل فیس، اٹس اے پولیٹیکل فیس آف ٹھیک۔ تو مین اس کے اندر حکومت کی اتحادی ہوئی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا ہم الیکشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں اصل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جواز جب پہنچے ہیں، اب ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہیں، شنگھائی کارپوریشن کے اندر بھی آپ شامل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکنز کو کب یہاں سے نکالیں گے۔ اب جو آج ایمبیسی نے ری ٹویٹ ہوا ہے، ہاں جی وہ بھی بڑا ایشو ہے۔ نہیں یہ مطلب ایمبیسی ہے، کوئی اور یہ مقبول جان یا عثمان کا ٹویٹ تو نہیں ہے کہ جہاں ایسے ہی ہم نے حسن اقبال کا ٹویٹ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ بیسیکلی ایک لینگویج آف تھریٹ ہے کہ بھائی جان اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو ہم اٹھا کے پڑے ماریں گے، خان عمران۔